کہا کہ جو من یتق اللہ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، وجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ میں تلاش کروں. اس کو مصیبتوں سے نکلنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بس اس کو تقوی اختیار، وہ اپنے تقوی پہ لگا رہے، مصیبتوں سے نجات دینا میرا کام. وَيَرْزُقْهُ، دوسری بات ہے کھاؤں گا کیا، وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو میں رزق دوں گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اس جگہ سے دوں گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. روزے سے تقوی پیدا ہو. ابھی 2 دن بعد روزے شروع ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کتنے روزے رکھتے تھے؟ کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ، یہ جو 364-65 دنوں کا سال ہوتا ہے نا، جو اسلامی سال ہے وہ 10 دن کم ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 120 روزے رکھتے تھے. ایک مہینے کے روزے فرض، لیکن جو بلندی والی چیز ہوتی ہے نا وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو فرض نہیں ڈالا جاتا، اس کو نفل میں ڈال دیا جاتا. جو کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے نا اس کو فرض کیا جاتا. مثلا یہ جو زکوٰۃ ہے وہ پیسہ جس پر آپ کا 1 سال گزر جائے اور آپ نے استعمال نہ کی، ایک ایسا پیسہ جس پہ سال گزر جائے اور آپ کے استعمال میں نہ آئے، اس میں سے 40واں حصہ نکالیں، اس کے 40 حصے کریں، 40واں نکالیں، یہ زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہے. لیکن نفلی طور پہ قرآن مجید نے کہا جو تمہاری ضرورت سے زائدہ سارا خرچ کر دو، لیکن اس کو فرض نہیں کیا. کیوں؟ لوگ گنہگار ہو جائیں گے، لوگ کر نہیں سکیں گے. لیکن کم از کم 40واں حصہ جو نہیں دے گا وہ گنہگار ہوگا. جو رمضان کے روزے نہیں رکھے گا وہ گنہگار ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 4 مہینے کے روزے رکھتے تھے. کیسے رکھتے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح کے روزے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پہ، لعلکم تتقون، شاید کہ تم ان روزوں کے فرض ہونے کی وجہ سے متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. اس آیہ مبارکہ میں جو روزے فرض کرنے کی غرض بتائی گئی، وجہ بتائی گئی، وہ یہ بتائی گئی کہ تم پر بھی روزے ہم نے فرض کیے اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے. فرض اس لیے کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. اور جو بالکل قرآن مجید کی ابتدائی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس کو ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے متقیوں کے لیے. یعنی قرآن مجید جو پوری کی پوری کتاب ہے، یہ ہدایت بنے گی صرف متقیوں کے لیے. متقی کے علاوہ اس سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا. اور تقوی حاصل ہوتا ہے روزے کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزہ فرض اس لیے کیا تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق کا وقت تھا، اور اس کے بعد ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت. ایک دفعہ ان کی محفل تھی اور اس میں گفتگو ہو رہی تھی اور بہت اہم مسئلہ زیر غور تھا، اور وہ مسئلہ یہی تھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے. ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے، بات کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے مختلف صحابہ کی محفل تھی جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ان سے سیکھا تھا، پوچھا کہ تقوی کیا ہے. ایک سے بھی پوچھا، دوسرے سے بھی پوچھا، تیسرے سے بھی پوچھا. تو ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری ہیں. ان کا نام تھا ابی بن کعب. تو وہ خاموش بیٹھے رہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اے ابی، تم کیوں نہیں بول رہے؟ آپ بتاؤ تقوی کیا ہے. کیونکہ ان کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید کو بہت زیادہ سمجھنے والے حضرت ابی بن کعب. کہا کہ قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری ہیں وہ. اور اس وقت جو قاری ہوتا تھا، قاری سے مراد وہ نہیں کہ جو قرآن مجید کو بغیر سوچے سمجھے پڑھے، بلکہ قاری سے مراد وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے اور اس کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور اس پہ عمل بھی کرے، اس کو قاری قرآن کہتے تھے. تو حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ ابھی تم بتاؤ
تم تو بولو کہ تقویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اے امیر المومنین، مڑ کے سوال کیا، آپ کبھی جنگل میں سے گزرے ہیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے گھنا جنگل ہو، کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، زمین کے اوپر گھاس ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ آگے کوئی سانپ بیٹھا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کھڈا ہے، کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو کہا کہ آپ کبھی جنگل میں سے گزرے؟ ہاں جی گزرا ہوں۔ کس طرح سے گزرتے؟ آپ نے کہا بڑی احتیاط سے گزرنا پڑتا ہے، بچ بچ کے گزرنا پڑتا ہے، یعنی کہ آپ خود جنگل سے گزرے ہوں گے، کپڑے سنبھال کے، کہیں کپڑے جو ہیں وہ کسی کانٹے میں نہ الجھ جائیں، کسی جانور پہ پاؤں نہ آ جائے، کہیں نیچے گر نہ جاؤں، کوئی کانٹا نہ پڑ جائے پاؤں میں، تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ جنگل میں سے گزرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاں ہاں جنگل میں سے ہم گزرے ہیں، اور گزرنا ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت احتیاط سے گزرتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ یہ جو جنگل میں آپ جس احتیاط کے ساتھ گزرتے ہیں نا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ اپنی زندگی کے اندر یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک جنگل میں سے گزر رہے ہیں، اس میں ہر طرف کانٹے ہیں۔ کس کے کانٹے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کے کانٹے ہیں، اللہ کے حکموں کے ٹوٹنے کے کانٹے ہیں۔ تو آپ نے جو بھی پاؤں اگلا رکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ پاؤں میرا اللہ کے حکم کے مطابق آگے چل رہا ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف چل رہا ہے۔ یہ جو ابھی میں قدم اٹھانے لگا ہوں، یہ ابھی جو فیصلہ میں کرنے لگا ہوں، یا ابھی جس طرف میں نے جانے کے بارے میں سوچا ہے، یا جو رخ میں نے اپنی زندگی کا طے کیا ہے، یا جہاں سے ابھی میں پیسے کماؤں گا، یہ جو پروجیکٹ میں نے لگایا ہے، یہ اللہ کی فرما برداری والا ہے یا اللہ کی نافرمانی والا ہے؟ ایک تو روش یہ ہے جی جدھر سے ملتا ہے مل جائے، جدھر سے آتا پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، کوئی پرواہ نہیں، حلال ہے حرام ہے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے چیک کرو یہ جو پیسہ آ رہا ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق اور حلال آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ یہ جو کام تم کر رہے ہو، کسی کے یہاں کوئی شادی کی رسم ہے وہ ادا کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ادا کر رہے ہیں یا ہندوؤں کے طریقے پہ کر رہے ہیں؟ دکان چلا رہے ہیں نبی کے طریقے پہ چلا رہے ہیں، صحابہ کے طریقے پہ یا کسی اور طریقے پہ؟ زندگی میں ہر مقام پر اس چیز کا خیال رکھنا کہ میرا کوئی بھی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہ ہو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ یہ جنگل میں سے گزرنے والی بات ہے، بہت ہی احتیاط سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو تقویٰ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ مثال دی۔ دوسرا یہ جو عربی کی ڈکشنری ہے نا، عربی لغت ہے، اس کے اندر تقویٰ یا متقی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے گھوڑا دیکھا، ہمارے یہاں گھوڑے کم استعمال ہوتے ہیں، پرانے وقت میں ہوتے تھے، اب تو سڑکیں آگے جیپیں استعمال ہوتی، تو شہروں میں جہاں پہ ٹانگے وغیرہ ہیں چلتے ہیں وہاں پہ گھوڑا استعمال ہوتا ہے۔ تو گھوڑے کے جسم میں باقی چیزیں تو گوشت پوش کی بنی ہوتی ہیں، ایک چیز اس میں لوہے کی بھی لگی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پاؤں کے اندر وہ جو نال ہوتا ہے نا ایسے بنا ہوا، وہ لوہے کا لگایا جاتا ہے، اس کے بغیر گھوڑا چل نہیں سکتا۔ اس کے چاروں پاؤں میں لوہے کے جوتے لگائے جاتے ہیں، تو وہ جب چلتا ہے ٹھک ٹھک کر کے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ العادیات، وہاں پہ تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کا ذکر ہے۔ کہا گیا کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیزی سے دوڑتے ہیں، حملہ کرتے ہیں رات کے وقت، اور جب چلتے ہیں تو ان کے پاؤں میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ چنگاریاں کیوں نکلتی ہیں؟ وہ جو لوہے کا جوتا ہوتا ہے ان کا جب پتھروں کے ساتھ ٹکراتا ہے رات کے وقت، اگر گھوڑا سر پٹ بھاگ رہا ہو تو اس میں سے چنگاری، ویسے بھی آپ لوہے کو ماریں پتھر کے اوپر تو چنگاری نکلتی ہے، تو وہ سر پٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ وہ گھوڑا جس کے پاؤں کا نال وہ لوہے کا جوتا، تو وہ جو گھوڑا جس کا جوتا نکل جائے یا ڈھیلا پڑ جائے وہ تیز بھاگ نہیں سکتا، وہ لنگڑا لنگڑا کے چلتا ہے۔ تو عربی میں اس گھوڑے کو جس کا جوتا اتر جائے اور وہ لنگڑا لنگڑا کے کیوں چلتا ہے؟ اس کے پاؤں میں درد ہوتی ہے، دکھتا ہے پاؤں، اس پاؤں کے دکھنے کی وجہ سے وہ احتیاط سے قدم رکھتا ہے۔
تو عرب کہتے ہیں یہ گھوڑا متقی ہو گیا. کیوں؟ یہ احتیاط سے قدم رکھ رہا ہے. اس گھوڑے کو متقی گھوڑا کہتے ہیں. جب تک کہ اس کے پاؤں ٹھوک کے لگا کے صحیح نہ کر دیے، جب صحیح دوڑتا ہے تو اس کو کہتے ہیں والعادیات، تیزی سے دوڑنے والے گھوڑے. تو تقویٰ کیا ہوا؟ احتیاط سے چلنا. کس چیز کی احتیاط کرنا؟ کہ کہیں پر میرا پاؤں ایسی سمت نہ اٹھ جائے جس پہ اللہ نے منع کیا. پاؤں ہمیشہ اٹھے اس سمت پہ جس کا اللہ نے حکم دیا. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ تقویٰ کی جو ہے وہ ڈیفینیشن. یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں یہ جو آیا نا، میں نے آپ کے سامنے آیا مبارکہ پڑھی کہ کتبہ علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر. یہ ذکر قرآن مجید میں اسی ایک رکوع میں آیا اور کہیں نہیں آیا. بس روزے فرض ہو گئے. تقویٰ اختیار کرنے کا حکم قرآن مجید میں 200 سے زیادہ مرتبہ ہے. 200 سے زیادہ، 255 الفاظ آئے. 200 سے زیادہ مرتبہ تقویٰ کا آیا. 166 مرتبہ آیا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، اتقو. 49 مرتبہ آیا متقیوں کا ذکر آیا. اس طرح 200 سے زیادہ مرتبہ آیا. اتنی اہم بات ہے. روزے کا ذکر ایک دفعہ، تقوی کا ذکر 200 سے زیادہ مرتبہ. کیوں؟ کہ اس کی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا. بار بار تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو. یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ جو تقویٰ ہے روزے سے پیدا ہوتا ہے. روزے سے تقویٰ پیدا ہو. ابھی 2 دن بعد روزے شروع ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کتنے روزے رکھتے تھے؟ کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ، یہ جو 364-65 دنوں کا سال ہوتا ہے نا، جو اسلامی سال ہے وہ 10 دن کم ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 120 روزے رکھتے تھے. جو رمضان کے روزے نہیں رکھے گا وہ گنہگار ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 4 مہینے کے روزے رکھتے تھے. کیسے رکھتے تھے؟ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. مہینے میں کتنے سوموار جمعرات آتے ہیں؟ 8 روزے تو یہ ہو گئے. پھر ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایام بیز. یہ جو چاند نکلتا ہے نا، چاند میں ایک رات ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں 14ویں کی رات. وہ روشن رات ہوتی ہے. لیکن اس سے جو ایک پہلے رات ہوتی ہے اور اس کی ایک بعد رات ہوتی ہے وہ بھی روشن ہوتی ہے. 13ویں بھی، 14ویں بھی اور 15ویں. روشن راتوں والے دن، چاند کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. مہینے میں 3 روزے وہ اور 8 یہ، تو کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے. کبھی کبھی یہ اوپر نیچے بھی آ جاتے ہیں، سوموار کو ہی 14ویں آ گئی نا، تو 10 روزے کم از کم مہینے میں رکھتے تھے. تو اب آپ حساب لگا لیں، یہ بنتے ہیں 4 مہینے کے روزے، 120 بنتے ہیں پورے سال میں. یہ روزہ اتنا اہم ہے کہ 1 مہینے کے تو فرض کر دیے، لیکن اگر کسی نے تقویٰ حاصل کرنا ہے تو 3 مہینے کے اور روزے جن کو نفل رکھا گیا ہے، فرض نہیں کیا گیا. کیونکہ لوگ مزدوریاں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں. لیکن نبی نے جو طریقہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو 4 مہینے کے رکھتا ہوں، جس نے میرے پیچھے چلنا ہے وہ 4 ماہ کے روزے رکھے بلندی حاصل کرنے کے لیے. ہاں 1 مہینے کے تو سب نے رکھنے، یہ تو فرض. ایک تو یہ بات. دوسری بات جو قرآن مجید کے بالکل آغاز میں فرمائی گئی کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ متقی کو، متقی کہتے ہیں تقوی والا. یہ تقوی والا کون ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ شخص متقی ہے؟ اس کی 6 نشانیاں بتائیں قرآن نے. بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے 6 نشانیاں بتائیں. پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا آتی ہے؟ جو ہمیں نہ خدا نظر آتا ہے نہیں، فرشتے دیکھ سکتے نہیں، جنت دوزخ سب غیب ہے. ہم نے کس طرح مانا؟ محمد رسول اللہ کے کہنے پہ مانا. آپ نے فرمایا کہ ہے. یہ جو قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے یہ کس نے کوئی لکھی آئی یہ کتاب نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے ہیں، انہوں نے آ کے یہ بات کہی ہے، اس کو لکھ لو، یہ قرآن ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ قرآن ہے. تو سارے غیب ہم کس کے کہنے پہ مانتے ہیں؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے. لیکن اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اب یہ کتاب تعارف کرواتی ہے, نبی کیا تھے یہ بتاتی ہے, قیامت کیا ہے یہ بتاتی ہے, اللہ کیا ہے یہ بتاتی ہے, فرشتے کیا ہیں یہ بتاتی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاریخ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. غزوہ بدر کیسے ہوا, خندق میں کیا ہوا, احد میں کیا ہوا, تبوک میں کیا ہوا, کیسے مکہ سے مدینہ گئے, کن لوگوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں, کیسے لڑائیوں میں فرشتے آئے, یہ سارا اس میں لکھا. جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ کرنا وہ یہ کتاب پڑھے. اب یہ بتاتی, اب یہ ہمارے پاس حاضر ہے, باقی ساری چیزیں غائب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غائب میں چلے گئے نا, 1400 سال پہلے تھے, ہمارے لیے تو وہ بھی غائب میں ہو گئے, لیکن یہ قرآن حاضر ہے, اللہ کا کلام حاضر ہے. تو پہلی بات الذین یؤمنون بالغیب, غیب پہ ایمان لانا, ٹھیک ہے جی. دوسری بات وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. تیسری بات وہ لوگ جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا. ينفقون مما رزقناہم ينفقون. الذین یؤمنون بالغیب پہلی بات, ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں دوسری بات, ومما رزقناہم ينفقون جو کچھ ان کو مال دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خرچ میں 40واں حصہ زکوٰۃ تو لازمی ہو گئی نا, اس سے اوپر قرآن مجید میں کہا گیا کہ یہ اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. یسألونک ماذا ینفقون, پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. کل لفظ ان کو کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ جمع کر کے نہ رکھو, اللہ کے بینک میں جمع کرو, سارا خرچ کرو. یہ ٹاپ لیول ہے, زکوٰۃ منیمم لیول, اس کے درمیان پھر اور لیول. 10واں حصہ خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتا ہے. 10واں حصہ خرچ کر دیں تو جیسے آپ نے سارا مال خرچ کر دیا 100 نیکیاں ملیں گی. جو بندہ 100 روپے میں سے 10 روپے خرچ کرے گا اس کو 100 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا, جیسے کہ اس نے سارا مال خرچ کر. تو یہ مختلف درجے. تو تیسری بات کہ وہ خرچ کرتے ہیں, اور چوتھی بات والذین یؤمنون بما انزل الیک, اے نبی جو ہم نے آپ پہ نازل کیا نا اس پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ متقی. کیا نازل کیا؟ یہ قرآن مجید نازل ہوا, اور قرآن مجید کی تشریح بھی ساتھ نازل ہوئی جو حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود. قرآن کے سب سے پہلے سمجھانے والے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ پر قرآن نازل کیا, کہا جو بھی نازل کیا, جو میں قرآن بھی شامل ہے حدیث بھی شامل. اور پھر فرمایا کہ وہ جو کچھ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, وہ جو پہلی کتابیں تھیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی. کتابوں والوں نے ان میں ذرا تحریف کر دی, بدل دی, گم ہو گئیں, تھی ہماری طرف سے, اس پہ بھی یقین رکھنا. اور آخری بات وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اس پر ایمان پکا ہو کہ یہ زندگی عارضی ہے, یہاں چند سال گزار کے ہم نے چلے جانا ہے, ہمیشہ نہیں رہنا. اور اس پر جس کا یقین ہو, یہ ہوگی 6 باتیں جو جس کے اندر تم یہ 6 باتیں دیکھو سمجھ جاؤ کہ متقی ہے, سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر تقویٰ ہے, سمجھ جاؤ کہ وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا. اب اس کے حوالے سے آخری بات تقویٰ کے حوالے سے, تقویٰ کے ثمرات کیا ہے. ایک بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے ساری بات ہو گئی, میں نے تقویٰ بھی اختیار کر لیا, آپ نے یہ بھی سمجھا دیا کیسے ہوتا ہے, یہ بھی بتا دیا نشانی. لوگ کہتے ہیں یار یہ قرآن مجید عجیب کتاب ہے, اوپر کی باتیں کرتا ہے, آسمان سے اوپر کی, قبر کی بات کرے گا, جنت جہنم کی. وہ جنت جہنم تو بعد میں ہوگی, جب ہوگی تو دنیا میں کیا فائدہ ہوگا مجھے اس کا, یہ تو ذرا بتائیے تقوی کا. تو سورہ طلاق ہے, اس میں اللہ رب العزت اس کی آیت نمبر 2 ہے, فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, دیکھو تم میں سے جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, وَمَن يَتَّقِ, جو کوئی بھی ہو, شرط نہیں لگائی, بڑا بوڑھا بچہ عورت مرد عالم ان پڑھ جاہل کوئی نہیں, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے, جو احتیاط سے زندگی بسر کرے گا, جو پھونک پھونک کر قدم رکھے گا, جو دیکھ دیکھ کے چلے گا, جو حرام اور حلال کا خیال رکھے گا, جو نبی کے طریقے کا خیال رکھ کے چلے گا, جو ایسے کرے گا کیا ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ وَجَعَلْ, پہلے یہ ہے وَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا. نکلنے کا راستہ کیا ہے؟
دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم پھنس جاتے ہیں مصیبتوں میں، ایک مصیبت دوسری مصیبت، ایک سے ہٹے دوسری سے ہٹے تیسری سے ہٹے چوتھی، لگے رہتے ہیں ساری زندگی اسی میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص جس نے دنیا کو اپنا غم بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر لکھ دیتا ہے، فا کاف رے، فقر، فقیری لکھ دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، اس کے کاموں کو پھیلا دیتا ہے، پھر کہتا ہے جا تو کام اپنے کر، تجھ سے تیرے کام پورے ہی نہیں ہوں گے۔ پھر بندہ اس کے اندر ہلکان ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، کام نہیں مکمل ہوتا۔ جس نے دنیا کو اپنا غم بنا لی، فرمایا جس نے آخرت کو اپنا غم بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے اور اس کے کام خود بخود ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ جو من یتق اللہ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، وجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ میں تلاش کروں۔ اس کو مصیبتوں سے نکلنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بس اس کو تقوی اختیار، وہ اپنے تقوی پہ لگا رہے، مصیبتوں سے نجات دینا میرا کام۔ وَيَرْزُقْهُ، دوسری بات ہے کھاؤں گا کیا، وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو میں رزق دوں گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اس جگہ سے دوں گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں تو یہ گمان ہے نا نوکری کرتے ادھر سے ملے گا، ہمیں یہ گمان ہے دکان ڈالی ادھر سے ملے گا، ہمیں یہ گمان ہے کہ کھیت میں بیج بویا ادھر سے ملے گا، ملتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، رزق کا مسئلہ میرے ذمے ہے، تمہارے ذمے تقوی کا ہے۔ رزق کا پورا قرآن آپ اول تا آخر پڑھ جائیں، ہر جگہ اللہ نے لکھا رزق میرے ذمے، رزق میرے ذمے۔ ہم مانتے ہی نہیں، ہم کہتے نہیں رزق میرے ذمے، اللہ کہتا ہو میرے ذمے، میں کہتا نہیں میرے ذمے، پھر اللہ کہتا ہے جا، پھر تو جان اور تیری دنیا جانے۔ پھر بندہ ہلکان ہو جاتا ہے، اس کے اندر اس کے کام ہی نہیں پورے ہوتے، اس کا رزق ہی نہیں پورا ہوتا۔ لیکن ہم اس ترتیب پہ نہیں آتے۔ اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کر، تجھے مصیبتوں سے میں نجات دلاؤں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اس کو میں رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ آتا ہے لوگ رزق کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں، رزق اللہ نے آسمان میں رکھا۔ لوگ تلاش کرتے ہیں رزق کو دنیا میں، اللہ نے رزق آسمان پہ رکھا، وہاں سے آتا ہے۔ ایک تقوی کے ساتھ، تقوی پیدا روزے کے ساتھ ہوتا ہے، اور فرض روزے تو رکھنے ہی رکھنے، حضور 120 روزے رکھا کرتے تھے، 4 مہینے کے روزے رکھتے تھے، لیکن باقیوں کو نفل قرار دیا، ہر کوئی رکھ نہیں سکتا۔ لیکن جس کو یہ راستہ پتا چل جائے کہ تقوی ادھر سے حاصل ہوتا ہے تو وہ 4 مہینے کے بھی رکھے گا۔ اور اس کے بعد تقوی والے کی نشانیاں 6 ہیں، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہا کہ تم مصیبت میں پھنسو گے، تمہارا رب تمہیں مصیبت سے نکالے گا۔ رزق کی ضرورت تمہیں ہوگی، تمہارا رب تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ رزق یہاں سے آئے گا۔ اس کا مطلب تم دکان میں لگے رہو گے، تم نوکری میں لگے رہو گے، تم ادھر لگے، رزق پیچھے سے کہیں آ رہا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔